اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غفور احمد عوام آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے طالبان کی فتح اقبال کی اشعار کی روشنی میں۔ 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد امریکہ اور نیٹو فورسز اپنی تمام قوت کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا، اور اس کے لیے اس نے جس ملک کا انتخاب کیا جہاں سے اس نے حملہ کیا، جہاں سے اس کا جنگی سامان افغانستان جاتا رہا، وہ تھا پاکستان۔ اور آج 20 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد طالبان کو فتح حاصل ہو گئی۔ اگرچہ یہ فتح 15 اگست کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ طے پایا تھا کہ 31 اگست کو امریکہ نیٹو فورسز افغانستان سے چلی جائیں گی، اور وہ وقت بھی آ گیا اور 31 اگست کو افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء ہو گیا۔ علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 کا ایک حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا گمان کرتے تھے نے فرمایا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مفہوم اگر ہم ایک دو جملوں میں بیان کریں تو واضح پیغام ملتا ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو حزب اللہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ضرور دیتا ہے۔ ان کی جدوجہد ناکام نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ طاقتیں اور وہ قوتیں چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نمرود کی شکل میں ہوں، اور آج کے دور میں چاہے یہ طاقتیں امریکہ کی شکل میں ہوں، برطانیہ کی شکل میں ہوں، رشیا کی شکل میں ہوں، یا نیٹو فورس کی شکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ اسلام دشمن قوتوں کو شکست دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان بندے، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، کھڑے ہو جائیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں ایک قلیل گروہ بڑی جماعت پر فتح حاصل کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ طالبان نے کر دکھائے۔ اور طالبان کے بارے میں اتنی بات میں کہوں گا کہ طالبان نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا، اور انہیں کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے بجائے اللہ کے دین کو ترجیح دی، اور آج 20 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ان کو کامیابی ملی، اور امریکہ اور نیٹو فورسز اور دوسرے علیہ ممالک کے تعاون کے ہوتے ہوئے 20 سال مسلسل امریکہ یہاں جنگ لڑتا رہا، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور آخرکار 15 اگست 2021 کو طالبان فاتح کے طور پر کابل شہر میں داخل ہوئے، اور اس طریقے سے کابل میں ایک امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد 31 اگست کو
معاہدے کے تحت امریکہ اور نیٹو فورسز کے تمام فوجی افغانستان سے چلے گئے۔ اس طریقے سے افغانستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا اور وہاں طالبان کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس فتح کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو مختلف اوقات میں جو اشعار پڑھے ہیں، امت مسلمہ کو جگایا، وہ اشعار اگر آج کے دور کو سامنے رکھ کر پڑھے جائیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ علامہ اقبال کی یہ پیشگوئیاں تھیں جو آج پوری ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے چند اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد و ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی ملت کی آزادی دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد و ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، یعنی اگر مسلمان اپنی ملت کی آزادی، اپنی قوم کی آزادی اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ وہ دین کو بیچ دیں اور اس کے بدلے میں دنیا کی جو طاغوتی قوت ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور وہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، تو اقبال کہتا ہے کہ ایسی تجارت خسارے کی تجارت ہے، یہ فائدے والی تجارت نہیں ہے۔ اور یہ دراصل یہ غلامی کی نئی شکل ہے جو بظاہر مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہوتے۔ دراصل ان کے حکمران ان غیر ملکی طاقتوں کے غلام ہوتے ہیں جو ان کو سبق دیتے ہیں، وہی وہ اپنے مسلمان عوام پر نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ طالبان نے اللہ کے دین کو نہیں قربان کیا، انہیں دنیا قربان کر دی اور آج وہ فتح حاصل کر گئے۔ یعنی امریکہ جب 2001 میں حملہ کیا اس نے افغانستان کے اوپر، اور جس طریقے سے وہ غصے میں تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ طالبان کو ہم سبق سکھائیں گے، اور امریکہ کا پلان یہ تھا کہ ایک ایسی لبرل سیکولر حکومت وہاں قائم کی جائے جو ہو تو افغانوں کی، لیکن اس ملک میں وہ نظام امریکہ برطانیہ کا بنایا ہوا چلے، یعنی کیپٹلسٹک ڈیموکریسی، سرمایہ دارانہ جمہوری نظام، جس کے تحت افغانی مسلمان تو ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، حج بھی کرتے ہوں، لیکن وہاں کا نظام ہمارا ہونا چاہیے، جیسا کہ IMF ورلڈ بینک کے ذریعے امریکہ نے اپنی طاقت کے ذریعے تمام مسلم ممالک میں وہ نظام نافذ کیا ہوا ہے۔ لیکن طالبان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹائم وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو دیا، جس پر جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طالبان کے لیے افغانستان کی سرزمین تنگ کر دیں، تو ملا عمر نے بڑا بہترین جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین بہت وسیع ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فتح کس کو حاصل ہوتی ہے، امریکہ کے اس فرمان کو حاصل ہوتی ہے یا اللہ کے اس فرمان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ ملا عمر کا یہ بتا رہا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور طالبان نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی اللہ کی مدد سے اس جنگ کو جیتیں گے، اور یہی ہوا کہ 20 سال کے بعد طالبان کو یہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں اس ٹائم کا پاکستان کا حکمران جنرل پرویز مشرف نے ایک فون کال کے اوپر ڈیر ہو گیا اور اس نے اڈے دینے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوئی، اور 20 سال کے بعد اب طالبان تو فتح یاب ہو گئے، دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ ہماری طاقت کیا ہے، لیکن پاکستان آج مزید مسائل کا شکار ہے اور مزید مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لیے۔ ایسا کیوں ہوا، پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا یہ کردار 70 سال ایسا کیوں رہا ہے۔
خیر ابھی یہ موضوع نہیں ہے میرا، ابھی صرف یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کی فتح کا جو ماجرا ہے، طالبان کی فتح جو ہوئی ہے، اس پر علامہ اقبال نے امت مسلموں کو کیا جو تعلیمات دیتے رہیں۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا۔ یہ دو الفاظ روح اور بدن۔ علامہ اقبال کے نزدیک روح سے مراد روحانی نظام، اللہ کا نظام، دین کا نظام ہے، بدن دنیاوی نظام۔ مغربی تہذیب، مغربی نظام معیشت یا مغربی نظام سیاست یا مغربی نظام حیات کی بنیاد اس بات پر ہے، اس دنیا کی زندگی کو کامیاب کرو۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے مغربی معاشرہ وہ سائنس کی تعلیمات پر یقین زیادہ رکھتا ہے مذہب کے مقابلے میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک طرف دین کی قوتیں ہیں اور ایک تو دنیاوی قوتیں ہیں، اور مغربی تہذیب جو اس ٹائم دور کی تہذیب ہے، جو پچھلے 200 سالوں سے دنیا پر عروج رکھتی ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، باسی مجموعی تمام مسلمانوں کے حکمران وہ تو وسط کے غلام، وسط کو وہ آقا مانتے ہیں، ائمہ ورلڈ بینک کے نظام پر چلنے والے ہیں، مغربی نظام حیات ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پایا جاتا ہے، ان حکمرانوں کے ذریعے مغرب مسلم عوام کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے 100 سالوں میں امت مسلم مختلف تحریکیں چلتی رہی ہیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ میں دوبارہ یہ شعور پیدا ہو اور مسلمہ امت کھڑی ہو، وہ دوبارہ اسلام کا غلبہ ہو، تاکہ ہم دنیا میں دوبارہ اسلام کو غالب کر سکیں۔ اس حوالے سے چاہے مصر ہو یا تیونس ہو، لیبیا ہو، فلسطین ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو اور افغانستان ہو، ہر جگہ سے جدوجہد ہو رہی تھی، اور مغربی تہذیب کا علم بردار امریکہ کا یہ طریقہ واردات رہا ہمیشہ کہ جہاں بھی وہ دیکھتا ہے کہ کہیں امت مسلمہ کا گروہ مضبوط ہو رہا ہے، جو دین اسلام کا نظام سمجھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، تو وہ پھر اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ کود پڑتا ہے اور ساتھ اپنے مسلم حکومت کو ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے، تہذیب میں پھر اپنے درندوں کو ابارا ہے، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ کیفیت پچھلے 20 سالوں میں دنیا نے دیکھ لی کہ ایک طرف امریکہ اس کے نیٹو فورسز جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر افغانستان میں کود پڑے، اور مقابلے میں کیا تھے؟ طالبان جنگجو، جن کے پاس کوئی میزائل نہیں تھے، کوئی جنگی جہاز نہیں تھے، کوئی ایئر فورس نہیں تھی ان کے پاس، کوئی ٹینک نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا۔ اور اقبال اس شعر میں جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن پر بھروسہ ہے، یعنی مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ ہے، اور جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے جنگ لڑتے ہیں ان کو ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور جبکہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، طالبان کی حکومت دراصل ایک علامت تھی ان مغربی طاقتوں کے لیے، مغربی نظام کے لیے، کہ اگر یہ حکومت مضبوط ہو جائے اور اس کے بعد یہ نظام اگر امت مسلم میں پھیل جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر اسلامی نظام کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں اسلام جیسا عادلانہ نظام کے ہوتے ہوئے مغرب کا ظالمانہ نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اس نظام کو کچل دیا جائے، کہیں بھی یہ شمع جل رہی ہے اس کو بجھا دیا جائے۔ اس کو اقبال کہتا ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے؟ امت کی جمع امم ہوتا ہے، یعنی ملت یا قوموں کی تقدیر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کے نظام کے تحت جو طاقتور ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قوم کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے،
کیا جو ہے نا فیصلہ ان کے بارے میں ہونا، حق کے بارے میں، یہ ان کے خلاف ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز اپنی UNO کے ادارے کے تعاون سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے، جو ہم پلاننگ کریں گے، وہ کامیابی ہمیں ملے گی اور دنیا کی اور سب دنیا ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ مومن کی جو فراست ہے، مومن کی فراست ہو تو اشارہ ہی کافی ہے۔ طالبان کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ امریکہ غاصب ہے، ناحق ہے، باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ لیا کہ ہم حق پر ہیں اور فتح ہمیں حاصل ہوگی، اور دیکھیں آج 20 سال کے بعد طالبان کو فتح حاصل ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب برطانیہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور یہاں وہ فاتح کے طور پر داخل ہوا، اس دور میں برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی امپائر، اس ٹائم اس نے حملہ کر دیا افغانستان کے اوپر، وہ شکست تھے۔ پھر 1980 میں رشیا نے حملہ کیا افغانستان میں، رشیا کو شکست ہوئی، اور 2001 میں امریکہ وہاں کود پڑا اور اس کو شکست ہوئی۔ اس طریقے سے پھر یہ دنیا بھر میں جتنی مذہبی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے، ان کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے، اور کیوں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ملا بیسیکلی یہ غیر مہذب لوگ ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، مغرب کیا چاہتا ہے؟ اس کے لیے آپ انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو کا۔ اللہ حافظ۔